بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. آج ہماری یہ دوسری نشست ہے اور بہت مبارک ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنی رضا کے مطابق بات کہنے کی اور سننے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے. سوالات سے ایک اطمینان ہوتا ہے کہ طلب بہت ہے اور دل کے اندر ایمان کی چنگاری الحمدللہ ہر ایمان والے کے اندر ہے، اور بس وہ ماحول چاہتا ہے اور اس کو اپنی ایمانی کیفیت کو بڑھانا چاہتا ہے. کچھ سوالات پچھلی نشست کی بھی رہ گئے تھے. ایک ساتھی ہے، محمد نام ہے، کہ اگر باوجود کوشش کی بھی اور دعاؤں کے باوجود کوئی نامحرم یاد آئے تو پھر اسے کیسے چھٹکارا پایا جائے. دعائیں بھی کی، کوشش بھی کی، خیال آئے تو خیال فوراً وہاں سے ہٹا لے. اس تکلیف پر بھی اللہ کے ہاں سے اجر ہوگا. کوشش بھی ہو کہ ان تمام اسباب اور وسائل سے دوری حاصل کرے جن سے نامحرم سے کسی درجے کا تعلق ہوتا ہو. اس کوشش کے باوجود، دعا کے باوجود خیال آتا ہے، جھٹک دے اور اعوذ باللہ پڑھ لے، دل ہی دل میں اس گھڑی دعا کر لے تو انشاءاللہ یہ تکلیف بھی اجر کا باعث بنے گی. صدف ہیں کہہ رہی ہیں فتنوں کے دور میں بچوں کو کیسے محفوظ رکھیں. ماں باپ کی دعائیں بھی بہت کام آتی ہیں اور ماں باپ کا تقوی بھی بہت کام آتا ہے. ماں باپ کی پرہیزگاری بھی بہت کام آتی ہے. خالص نیکی جو گناہوں سے پاک ہو، ماں باپ کی یہ نیکی بڑی طاقتور ہوتی ہے اور دعائیں بھی کام آتی ہیں. ساتھ ساتھ کوشش یہ ضرور فرمائے کہ بچوں کو مثبت ماحول بھی دے. گھر کا ماحول بھی ان کے لیے ایسا ہو کہ ان کو گھر میں ان کا جی لگے. بڑوں کے ساتھ گھر میں ان کا جی لگے اور گھر کا ماحول ایک خوشگوار ماحول ہو تاکہ بچے باہر کے فتنوں سے محفوظ رہیں. ان کی تعلیم کا ماحول پر بھی نظر ہو، کیسے ماحول میں آپ ان بچوں کو پڑھا رہی ہو. تو ماحول اچھا دیں، دعائیں کریں. بڑے جو ہے وہ خالص نیکی اور تقوی کا اہتمام کریں. انشاءاللہ اولادیں صدقہ جاریہ بنیں گی اور دنیا میں بھی راحت کا باعث بنیں گی. زبیر احمد ہے، کہہ رہے ہیں کہ رہنمائی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت اور توفیق سے 5 نمازیں ادا کر لیتا ہوں، باقی گھر والے کچھ کمزور ہو جاتے ہیں، میں انہیں کیسے پکا نمازی بناؤں. تو اپنے اچھے اخلاق سے ان کو اپنے سے مانوس کرے. گھر میں نیکی کا ماحول بنانے کا طریقہ یہی ہے کہ جب اللہ رب العزت مجھے خالص نیکی کی زندگی جب دے دے نا تو دوسروں کے لیے میں کام آؤں، خدمت میں، اخلاق کے لحاظ سے میرے اخلاق سب سے اچھے ہوں، اور کبھی میں اپنی ذاتی اور اپنی نفسانیت کی بنیاد پر غصہ نہ کروں. پہلے سے زیادہ میں کام آنے والا بنوں تو انشاءاللہ گھر کے لوگ مانوس ہو جائیں گے. تو انہیں پھر دین کے ماحول میں لے کے جانا اور دین کی بات سنا دینا، کسی اللہ والے کی کوئی کتاب پڑھا دینا یا کسی اللہ والے کی مجلس میں لے جانا، تو انشاءاللہ ان کی بھی دینی زندگی میں اور اعمال میں ترقی ہونے لگے گی.
اپنے شوہر کو دین پہ لانا چاہتے ہیں، کیا کیا جائے؟ خدمت کی جائے، اپنے اخلاق سے انہیں اپنے سے مانوس کیا جائے اور دعائیں بھی کی جائے۔ جب اپنے اخلاق سے اور اپنی خدمت سے بہت قریب ہو جاؤ گے تو انشاءاللہ پھر تبلیغ کے حلقے ہوں یا علماء کی صحبت ہو تو لے جانا آسان ہو جائے گا۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی وجہ سے اذکار اور نوافل رہ جاتے ہیں تو کیا کیا جائے؟ تلاوت کا معمول ضرور ہو اور کچھ نہ کچھ اذکار نوافل بھی ہوں۔ باہر ہیں ہمارے بچے اور مسلمان ہیں، ان کے ایمان اور صحیح راستے کے لیے کیا کیا جائے؟ بہت فکر کے ساتھ اپنے بچوں کو باہر بھیجیں کہ پہلے یہ دیکھ لیا جائے کہ آیا ان کو ایسا ماحول ملے گا جہاں ان کی دینی زندگی اور جی معذرت، کچھ اس میں بات میں رکاوٹ آ رہی تھی۔ تو ایک سوال ہے، خاتون ہی ہے، میں بہت گنہگار ہوں، پردے کی بھی کوشش کرتی ہوں، اللہ سے بھی مانگتی ہوں، اس سے میرے شوہر اور بیٹوں کے روزگار پر بھی اثر پڑتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے۔ ضرور دعا بھی کریں گے اور یقیناً گھر میں نیکی اور تقوی کا ماحول ہوگا، گھر میں برکت بہت ہوگی۔ گھر میں نیکی اور تقوی کا ماحول ہوگا، گھر میں برکت بہت ہوگی۔ اللہ معاش کی شکلیں پیدا فرما دیں گے اور جتنا معاش اور آمدنی ہوگی اللہ رب العزت اس میں برکت بھی بہت عطا فرمائیں گے۔ ایک بچہ ہے، آپ سے اللہ کے لیے محبت ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی رضا کے لیے باہمی محبتیں اور ایمان کا آپس کا تعلق ہمیشہ نصیب فرمائے۔ عظمت ہے، لڑکا اور لڑکی دونوں شریف مذہبی ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن والد تیار نہیں۔ ایک طرف سے بڑوں کی رہنمائی ضروری ہے، سرپرستی ضروری ہے، دعائیں ضروری ہے، البتہ شادی میں بچی کی رائے بھی ضرور کا خیال رکھا جائے اور بچی کی رائے کا بھی خیال رکھا جائے، ساتھ ساتھ بچوں کو بڑوں کی عزت کا بھی خیال رکھا جائے اور بڑوں کا لحاظ بھی رکھا جائے۔ ایک بچی ہے، نیک صالح اولاد کے لیے کیا دعا کی جائے؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا استغفار کی کثرت کیا کریں، استغفار کی کثرت کریں۔ جتنی استغفار ندامت کی کیفیت کے ساتھ ہوگا اتنا ہی اس کا اثر زیادہ ہوگا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ غَفَّارٌ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ حضرت نے یہ آیت پڑھی کہ استغفار کے ثمرات کیا بتائے؟ استغفار کے ثمرات کیا بتائے؟ اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائیں گے۔ تو اس کو اہتمام سے استغفار ہو۔ شوہر ہے، فلمیں دیکھنے کی بہت عادت ہے، رات کو دیکھتے ہیں اور دیکھتے دیکھتے سو جاتے ہیں، نماز بھی کچھ ہو جاتی ہے، قرآن نہیں پڑھا ہوا، کیا طریقہ اختیار کروں؟ بس بھائی ان کو محبت دے اور ان کی خدمت کر کے ان کی جسے کہیں کہ ان کا قرب لے لے اور ان کے لیے دعا بھی کیا کریں۔ راتوں کو آپ ان کے لیے دعا کریں گی اور خدمت کرتی رہو گی تو انشاءاللہ آپ کی یہ محنت کام آئے گی۔ اور پھر کوشش ضرور کریں کہ انہیں کسی اچھے ماحول میں لے کے جائیں۔ ایک نوجوان ہے، کہنے لگا شادی کے لیے کوئی بچی سمجھ میں نہیں آتی،
ان کا ماحول صحیح نہیں ہے، دل کو کیسے سمجھائے کہ نیکی ہی بہترین، نیک بچی ہی بہترین انتخاب ہے۔ بس دیکھو بھائی، نیکی کی عظمت ہوگی تو نیک لوگوں کی عظمت ہوگی، نیکی سے دنیا بھی سنورتی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ملتی ہے۔ گناہ زندگی میں تو نحوست ہوتی ہے، اور وہ آدمی کی زندگی میں بدترین گھڑی ہوتی ہے جس میں وہ اللہ کو ناراض کر رہا ہوتا ہے، اور جس جگہ گناہ ہو رہا ہوتا ہے وہ منحوس جگہ ہوتی ہے۔ تو نیکی کی بنیاد بنائے، دل کے سکون کے لیے دل کی غذا کا اہتمام کریں، اور دل کی غذا ہے اللہ سے محبت، اللہ تعالی کے رسول سے محبت۔ اگر یہ سچی محبت ہوگی تو اس کی اطاعت بھی ہوگی، یہی دل کی غذا ہے۔ اگر یہ نصیب ہو جائے، سبحان اللہ، دل پرسکون رہنے لگے گا۔ ایک بچی ہے کراچی سے، میرے شوہر اور بچے نماز پڑھتے تھے، لیکن اس سال آہستہ آہستہ ان کی نماز چھوٹ گئی، بغیر وجہ کی نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ میں نماز کی کہتی ہوں تو غصے میں آ جاتے ہیں۔ بس میں خدمت کیجئے نا، خدمت کیجئے، اور بس کوشش کیجئے کسی بھی ایسے ماحول میں لے کے جائیں جن سے ان کو مناسبت ہے، کوئی بزرگ ہو، کوئی اللہ والا ہو، کوئی عالم ربانی ہو، تبلیغ کے حلقے ہو، ماحول میں لے کے جائیں، اور کوشش کریں آپ زیادہ بولے نہیں، اپنی خدمت اور دعاؤں کے ذریعے ان کو قریب کر لیں۔ ہمارے گھر میں برکت نہیں، بچے بھی لڑتے ہیں، میاں بیوی بھی نہیں، آپس میں نہیں بنتی، سچی بات ہے۔ گھر کا جھگڑا رزق کو روک دیتا ہے، گھر کا جھگڑا معاش کی برکت ختم کر دیتا ہے۔ اب دل جوڑیں گے کیسے؟ ہمارے ایک بزرگ تھے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا کرتے تھے، نیک رہو گے ایک رہو گے۔ دل تو خالص نیکی سے جڑتے ہیں بھائی، دل تو خالص نیکی سے جڑتے ہیں۔ کاغذ کے ٹکڑے گوند سے جڑتے ہیں نا، اور پتھر کے ٹکڑے سیمنٹ سے جڑتے ہیں، اور انسانوں کے دل خالص نیکی سے جڑتے ہیں۔ گناہوں کی ملاوٹ نہ ہو، پھر اس کی تاثیر پوری نہیں ہوگی۔ تو گھر میں سویرے سویرے اٹھنے کی عادت ہو، تلاوت سے اپنے گھر، اپنی زندگی کا، اپنے دن کا آغاز کیا جائے، بچوں کو بھی پیار محبت سے اس کی عادت ڈالی جائے۔ جب نیکی گھر میں آ جائے گی تو ایک دوسرے کا احترام اور ایک دوسرے کی محبت بھی آ جائے گی۔ عورتیں دین کی تبلیغ کیسے کریں؟ اپنے عمل سے، اپنے گھر کی مبارک زندگی سے، تبلیغ کے حلقوں سے، اور ماشاءاللہ دین خود سیکھے اور گھر کے اندر دین سکھانے کا ماحول بنائے۔ سود پر قرض لینا کس وقت جائز ہے؟ سود پہ قرض لینا جائز نہیں بھائی۔ ہاں، بھوک سے مر رہا ہو اور کوئی چیز ہو نہیں تو پھر تو سودی چیز کھا سکتا ہے، ورنہ تو بدترین گناہ بتایا ہے اللہ کے نبی نے، اور غلیظ ترین گناہ بتایا ہے۔ زنا پر وہ سزا نہیں بتائی، اور ناحق قتل پر وہ وعید نہیں بتائی، اور شراب پینے پر وہ وعید نہیں بتائی۔ جو سودی لین دین پر اللہ کی طرف سے وعید آئی ہے کہ اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے، اور بندے، اور جب مولا میں جنگ ہوگی تو ہار کس کی ہوگی؟ بندے کی ہوگی، بندہ رسوا ہوگا اور بندہ ہی خوار رہے گا۔ جی، اسلامی بینکوں کے اندر بزرگوں کی جو فتاوی ہے اس کے مطابق عمل کریں گے تو بالکل اس کا منافع جائز ہے۔ نیک صالح رشتے کے لیے کیا کیا جائے؟
نیک صالح ماحول میں رہیں گے انشاءاللہ اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے بھی رہیں گے تو اللہ تعالیٰ آسانی فرمائیں گے. حضرت اپنی مستورات کی دینی تربیت کیسے کی جائے؟ گھر میں بھی تعلیم کا حلقہ ہو، کبھی فضائل اعمال، کبھی کسی بزرگ کی کتاب پڑھ لی جائے اور کتاب کے ذریعے گھر کی کمیوں کمزوریوں کا تذکرہ بھی آ جاتا ہے، رہنمائی بھی ہو جاتی ہے. تو کوئی وقت مقرر کیا جائے گھر میں تعلیم کرنے کی، معارف الحدیث سے کوئی حدیث پڑھ لی جائے یا اور بزرگوں کی جو کتابیں اصلاحی ہیں، تربیتی ہیں، اس کا نظم بنا لیا جائے، روزانہ 10-15 منٹ نکال لی جائے یا ہفتے میں 2-3 دن اس کے لیے نکال لی جائے. اور ساتھ ساتھ مستورات کو ایسے ماحولوں میں جہاں پردے کا پورا اہتمام ہے اور جن جگہوں میں جا کر زندگیاں بدلتی ہیں اور باتیں دل پہ اثر کرتی ہیں، خود بھی اور اپنے مستورات کو بھی ایسے ماحول میں ضرور لے کے جایا کریں. کیا ساس سسر کی خدمت ضروری ہے؟ ساس سسر کی خدمت، دیکھو بھائی، یہ تو محبت کی باتیں ہیں. گھر کی زندگیاں ضابطوں سے نہیں بنتی، گھروں کی زندگیاں تو محبتوں سے بنتی ہیں اور اکرام سے بنتی ہیں اور احسان سے بنتی ہیں. ٹھیک ہے، ضابطوں سے نہیں بنتی. اگر شوہر یہ کہنے لگ جائے کہ ضابطہ تو یہ کہ عورت کو صرف یہی کپڑے دینے، اتنی جوڑے دینے، اس سے اوپر نہیں دینے، اور عورت بھی کہنے لگ جائے کہ بھئی میرے ذمہ تو اس کی بھی خدمت نہیں، اس کی خدمت بھی نہیں، تو اس سے بڑھ کر گھریلو زندگی میں احسان کا پہلو، ساس سسر کو بھی یہ احساس ہو کہ ذمہ داری نہیں لیکن اس کی طرف سے احسان ہے، اور وہ احسان کے قدردان ہو، قدر کرنے والے ہوں، اور بچی اور بہو کے لیے وہ سمجھے کہ یہ میرے لیے سعادت ہے اور میرے لیے خوش نصیبی ہے کہ مجھے خدمت کا موقع مل رہا. تو پھر تو بھائی گھر بن جاتے ہیں اور کمی کوتاہیاں ایک دوسرے کی برداشت ہو جاتی ہیں. سعودیہ میں مردوں کو مطاف میں جانے کی اجازت نہیں، کیا احرام پہن کر مطاف میں جا سکتے ہیں؟ ہم اپنے ساتھیوں سے عرض کرتے ہیں کہ حج کے دنوں کے اندر بھی 3-3 4-4 دن تک احرام باندھا ہوتا ہے، تو آپ عمرے کا احرام باندھ لیں اور عمرہ نہ کریں ابھی تک، اور آخر میں جا کر 2-3 دن کے بعد آپ بال کٹوا لیں تو آپ کو 3-4 دن احرام کے مل جائیں گے، جھوٹ بھی نہیں ہوگا، آپ کا دل بھی مطمئن ہوگا. اور پھر 3-4 دن کے بعد مسجد عائشہ سے جا کر پھر عمرے کا احرام باندھ لیں اور 3-4 دن تک عمرے کے اندر عمرے کے احرام میں رہیں، اس میں پھر بال نہ کٹوائیں، اعمال کرتے رہیں، طواف کرتے رہیں. تو اس سے انشاءاللہ وہ جو آپ کو مطاف میں جانے کی سہولت بھی ہوگی اور آپ کا اندر بھی مطمئن رہے گا کہ میں نے کوئی جسے کہیں کہ خلاف ضابطہ کام نہیں کیا. آج کل یہ دیکھا گیا ہے کہ جو دین سے جتنا دور ہوتا ہے دنیا میں اتنا ہی کامیاب. ایسا کیوں؟ میرے عزیز، دنیا میں تو کامیابی ہے ہی نہیں. یہ کیسے کہہ دیا کہ دنیا میں اتنا ہی کامیاب؟ دنیا تو امتحان گاہ ہے. جیسے ایک بچہ سائیکل پہ امتحان دینے جاتا ہے اور دوسرا کار پہ جاتا ہے، ایک کچے اسکول میں جاتا ہے، ایک پکے اسکول میں جاتا ہے، ایک نے زرق برق لباس پہنا ہوتا ہے اور ایک نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوتے ہیں. لیکن جب تک وہ امتحان دے کر نتیجہ نہیں آتا کوئی کامیاب ناکام نہیں کہتا. صرف کپڑوں کو دیکھ کر، سواری کو دیکھ کر، امتحان حال کو دیکھ کر کوئی کامیاب ناکام نہیں کہتا. کیا کہتے ہیں؟ رزلٹ آئے گا تو پتہ لگے گا. تو میرے عزیز، دنیا تو امتحان گاہ ہے. کوئی جھونپڑی میں امتحان دے رہا ہے، کوئی کوٹھی میں دے رہا ہے، کوئی کچے گھر میں، کوئی پکے گھر میں، کسی کے دسترخوان پہ کھانا، کہیں فاقہ، کوئی سائیکل پہ اور کوئی سواری پہ. ہاں،
لیکن اصل جب آنکھ بند ہوگی تب پتہ لگے گا رزلٹ کس کا اچھا ہے، رزلٹ کس کا اچھا ہے۔ تو دنیا میں کسی کے پاس زیادہ ہو جانا یہ تو کامیابی کی علامت نہیں، ورنہ کیا خیال ہے، قارون کامیاب تھا، کیا حامان کامیاب تھا، کیا فرعون کامیاب تھا، الیاذ باللہ کیا بلال کے پاس کچھ نہیں تھے، وہ ناکام تھے؟ نانا بھائی، یہ کامیابی ناکامی کا معیار نہیں، بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کامیاب کون ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو جنت میں چلا اور جہنم سے بچا یہ تو کامیاب ہے، کامیاب تو یہ ہے۔ تو یہ غلط فہمی ہے۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ بس اوقات کوئی اللہ کا نافرمان ہوتا ہے اور اس کے لیے اللہ رب العزت ڈھیل کا معاملہ کرتے ہیں اور ہر طرف سے فراوانی ہونے لگتی ہے، لیکن ایسی پکڑ فرماتے ہیں کہ ہوش نہیں رہتا، توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ تو بڑی سزا ہے، یہ تو بڑی سزا ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ آسٹریلیا سے ایک سوال ہے، ہم یہاں باہر ملک میں رہتے ہیں اور اپنی اصلاح کا تعلق کسی شیخ کے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں، مگر یہاں یہ چیز مشکل نظر آتی ہے کیونکہ علماء کی کمی بھی ہے اور زبان بھی دوسروں کی ہے، کیا کیا جائے؟ ضرور بتائیں۔ بھائی پاکستان میں بھی جس سے آپ کی مناسبت ہے اور جن کے مواعظ اور جن کے بیانات سے آپ کو فائدہ محسوس ہوتا ہے ان سے آپ اصلاحی تعلق تو قائم کر سکتے ہیں۔ البتہ وہاں کوشش کریں، تبلیغ کے حلقے ہیں، تبلیغ کا آنا جانا ہے، مسجد کا ماحول ہے، اس میں اپنے آپ کو ضرور جوڑتے رہیں تو انشاءاللہ اس ماحول کی بھی بڑی برکتیں ہوں گی۔ یہ اکاڑا سے ہے، آپ کے جو رضاکار ہیں اس کا ہم حصہ کیسے بنے؟ تو انشاءاللہ میں اپنے نوجوانوں سے عرض کر دیتا ہوں کہ یہ کیا صورت بن سکتی ہے۔ ایک بچی اسلام آباد سے ہے، دل میں جو وساوس آتے ہیں ان کو کیسے دور کریں؟ ان کو اہمیت نہ دیں، جب بھی کوئی وسوسے آئے اس کو اہمیت نہ دیں اور فوراً کسی مثبت چیز کی طرف متوجہ ہو جائیں، اس لیے کہ ظاہر ہے بیک وقت تو دو چیزیں نہیں آ سکتی، تو فوراً اپنا خیال کسی مثبت چیز کی طرف لے جائے اور اس کو اہمیت نہ دیں۔ اہمیت دیں گی تو یہ وسوسے آپ کو زیادہ پریشان کریں گے۔ مسقط سے ایک بچی ہے، حضرت گھر میں الحمدللہ دین کی فضا بھی ہے مگر بچوں کا آپس میں جوڑ اور محبت نہیں، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بچوں کو حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کہانیاں سنایا کریں اور ان کو کہانیوں کے ذریعے ان کی تربیت کا اہتمام کریں، انشاءاللہ نیک ہوتے چلے جائیں گے تو ایک دوسرے کا اکرام اور احترام بھی آتا رہے گا انشاءاللہ۔ منہ بولی اولاد بنانا اسلام میں اجازت ہے؟ اولاد تو اصل ماں باپ کی ہی ہوتی ہے اور قرآن کا ہی حکم ہے کہ ان کو اصل ماں باپ ہی کی طرف نام نسبت سے بلانا چاہیے۔ البتہ پال سکتے ہیں، خدمت کر سکتے ہیں، یہ ممکن ہے۔ سری نگر سے ہے، کشمیر سے ہے، میں بطور پٹواری ملازمت کرتا ہوں اور قرض وغیرہ کے لیے بینک کو زمین کی تفصیل فراہم کرتا ہوں، کیا میں بھی سود کے کاتبوں میں شامل ہوں؟ رہنمائی فرمائیں۔ بالکل نہیں، ایسا نہیں۔ 6 مہینے سے ایک ساتھی کراچی سے ہے، 6 مہینے سے نماز ٹائم پر ہو رہی ہے، تہجد ہو رہی ہے، روزانہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، روزانہ توبہ بھی، مگر دل پھر بھی مطمئن نہیں ہے، اللہ راضی ہے یا نہیں؟ دیکھو بھائی، گناہ کی سے احتیاط ہو رہی ہے نا اور اعمال کا اہتمام ہو رہا ہے نا، بس یہ کافی ہے، پریشان نہ ہو، بس گناہ نہ ہو رہا اور فرائض پورے ہو رہے ہوں تو انشاءاللہ یہ خیر کی چیز ہے، اس میں پھر پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ایک ساتھی اسلام آباد سے، بد نظری سے کیسے بچے؟ میرا کام ایسا ہے کہ ناجائز ہوتی نہ چاہتی ہوئی بھی بد نظری ہو جاتی ہے، ہمت کریں گھر سے نکلے تو اللہ سے مانگ کے نکلے
کہ اللہ بدنظری سے محفوظ فرما لے، اس گناہ سے محفوظ فرما، اور پھر اپنی سے کوشش بھی کرتا رہے، اور رات کو سونے سے پہلے جو کمی کوتاہی ہو گئی اس پر توبہ بھی کر لے، تو انشاءاللہ اس کی نحوست سے محفوظ رہیں گے۔ ایک ساتھی گجرات سے ہے، کیا پاکستان میں سود سے پاک معیشت بحال ہو جائے گی؟ کوشش تو اکابر علماء فرما رہے ہیں، اور کچھ قومی سطح پہ بھی خوشگوار آواز آ رہی ہے، لیکن قوم کو بھی اپنے عمل سے اس لعنت سے بچنا ہوگا اور اس سے نفرت کا اظہار کرنا ہوگا، اور قومی سطح پہ ایک فضا بنانی ہوگی، اور لوگوں کی ساتھ ساتھ ذہن سازی بھی کرنی ہوگی کہ وہ خود بھی اس گناہ سے، جس سے کہیں کہ نفرت کا اظہار کریں اور اس گندگی سے دور رہنے کا اہتمام ہو، تو پھر ان حکمرانوں کو بھی اس کی توفیق ہوگی اور ان کو بھی ہمت ملے گی۔ اللہ کرے ہم ایسا دن دیکھیں اس وطن عزیز کے اندر کہ ان کی ہماری معیشت اسلامی اصولوں پہ کھڑی ہو۔ بھارت سے ایک ساتھی ہے، تبلیغی جماعت میں جانے سے گنہگار ہوں گے؟ بھائی تبلیغی جماعت میں جانے سے ایمان کی ترقی ہوتی ہے اور ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، اور اس کی برکت سے آدمی کو امت کی فکر نصیب ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان خوبیوں کی برکتیں بھرا تبلیغ میں ہیں۔ ایک ساتھی ہے، جناب کی اتوار والی مجلس میں جوڑنے کا اہتمام کرنے کی کوشش کرتا ہوں، مزید جناب سے اصلاحی صورت کیا ہے تاکہ معمولات کی ایجاد ہو اور مستقل رہنمائی مل سکے؟ ہاں، اتوار کے دن ایک فجر کے بعد ایک نشست ہوتی ہے، تربیتی نشست، اس میں بھی شرکت ہو جائے تو انشاءاللہ اس سے رابطہ بھی رہے گا اور معمولات کی ترتیب بھی اس سے بن سکتی ہے۔ آج کے اس پرفتن دور میں بدنظری کے گناہ سے کیسے بچا جائے؟ ہر طرف بے پردگی اور بے حیائی ہے، ایسے میں نظر کی حفاظت کیسے کی جائے؟ بار بار توبہ کرتے ہیں پھر توبہ ٹوٹ جاتی ہے، اس برائی سے سچی توبہ کرنے کا کوئی طریقہ بتلا دیجیے۔ بھائی روز کیجیے، روز کیجیے، اور نکلنے سے پہلے حاجت کی نفل پڑھیے، اور اپنی سی کوشش نہ چھوڑیے، کوشش ضرور کیجیے، روز توبہ کریں گے انشاءاللہ یہ توبہ ہی اور توبہ کی نیکی ہی آپ کو اس برائی سے محفوظ کر دے گی۔ ایک جویریہ بچی ہے، اس نے بھی یہی سوال کیا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دین سے جتنا دور ہے دنیا میں اتنا کامیاب ہے، تو اس کا میں نے جواب پہلے بھی عرض کر دیا، اس کو ضرور سن لیں۔ نماز میں اپنے ذہن کو کس طرح جمائے؟ ادھر ادھر ذہن بھٹک جاتا ہے۔ نماز سے پہلے 2 رکعت حاجت خشوع والی نماز کے لیے پڑھ لیں، 2 رکعت پڑھنے کا وقت نہ ہو، کچھ دیر اللہ سے 1-2 منٹ مانگ ہی لیں، اللہ خشوع والی نماز پڑھا دے۔ پھر جو الفاظ بھی آپ پڑھ رہے ہوں اپنے دماغ کو اس کی طرف متوجہ کریں، یعنی اپنے دھیان سے الفاظ زبان سے نکالیں، تو انشاءاللہ بہت فرق پڑے گا۔ بیوی شوہر سے ہر ماہ زیادہ پیسوں کا مطالبہ کرے تاکہ صدقہ دے سکے نا؟ بھائی صدقہ کے لیے تو شوہر کو ناراض نہ کرے نا، ٹھیک ہے نا؟ البتہ شوہر کو چاہیے کہ ماہانہ کے لحاظ سے کچھ خرچ بیوی کے لیے مقرر کرے اپنی حیثیت کے مطابق، پھر اس میں سے وہ صدقہ بھی دینا چاہے صدقہ دے دے، اپنی کوئی چاہت ہو اس سے پورا کرنا چاہے وہ بھی اس سے پورا کر لے۔ ایک بچی ہے، کہہ رہی میری منگنی ہو چکی ہے، والدین شادی میں دیر کرتے ہیں، میں ایک لڑکی ہوں لہذا شرم کی وجہ سے کچھ کہہ نہیں سکتی، گھرانہ دیندار بھی ہے، گھر والے اس نشست کو بھی سن رہے ہیں۔ ہاں بھائی، بچیاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جن گھروں میں ماشاءاللہ باحیا بچی ہیں، بس اوقات وہ بیچاری اندر ہی اندر گھٹتی رہتی ہیں اور بہت مشکل ہوتے ہیں ان کے لیے یہ چیزیں برداشت کرنا،
لیکن چونکہ شرم و حیا حائل ہوتا ہے، وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتی، تو بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ جب جوڑ کا رشتہ مل جائے تو پھر تاخیر کیوں، پھر بلا وجہ اس میں تاخیر کیوں؟ کیا معاشرے کی وجہ سے اور ہم معاشرے کے تقاضے پورا کرنے کی وجہ سے تاخیر کر رہے ہیں، یا اسٹیٹس دیکھ رہے ہیں؟ تو اگر جوڑ کا رشتہ مل جائے تو پھر اس میں دیر کرنا مناسب نہیں، اور خدا نخواستہ بچی کسی غلطی میں یا گناہ میں مبتلا ہو گئی تو وبال بڑوں پہ ہوگا، وبال بھی بڑوں پہ ہوگا۔ حلال حرام کے مال کے بارے میں تھوڑی سی بات فرما دیں۔ دیکھو بھائی، حلال سے تو نیکی ہے، حلال کے بغیر تو نیکی نہیں، اور حلال کے بغیر تو اعمال صالحہ بھی قبول نہیں۔ تو حلال تو ہماری پوری نیکی زندگی کی بنیاد ہے، اس کا تو بہت اہتمام ہو۔ اولاد کو آخرت کا سرمایہ کیسے بنائیں، ان کی اچھی تربیت کیسے کریں؟ سب سے پہلے ہم اپنی ذات پہ ضرور نظر رکھیں، اپنے گھر کے ماحول پہ ضرور نظر رکھیں، اپنی دینی زندگی کی ضرور فکر کریں۔ خود تقوی، پرہیزگاری، میاں بیوی کا تعلق، باہمی محبت کا، اعتماد کا، یہ اولاد پہ بڑا اثر انداز ہوتا ہے۔ خود ہمارے گھروں میں اخلاق والا ماحول ہمارے بچوں کی زندگی میں بڑا اثر انداز ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد بچوں کو اچھا ماحول دیں، ان کے لیے دعائیں کریں انشاءاللہ۔ بیماری کافی وقت سے ہے، علاج چل رہا ہے لیکن ٹھیک نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت صحت نصیب فرما دے۔ وظیفہ بتا دے، دعا بھی کر دے۔ دیکھو بھائی، سب سے بڑا وظیفہ تو دعا ہے۔ جب آپ دل کی گہرائیوں سے آپ دعا کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ عافیت کی زندگی نصیب فرما دیں گے۔ بس اوقات اس بیماری سے اللہ رب العزت قرب بہت ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب بہت ملتا ہے۔ اگر آپ صبر کرتے رہیں گے، عافیت کی دعائیں کرتے رہیں گے، تو نہ جانے آپ کو اس تکلیف کی وجہ سے کیا کچھ مل رہا ہے، وہ تو آنکھیں بند ہوں گی پھر اندازہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ جب بچے غلط راستے پہ لگ جائیں تو کیا کیا جائے؟ والدین کی نہیں سنتے، ایسا کیا پڑھیں جس سے بچوں کے دل نرم ہو جائے؟ کچھ پڑھنے سے پہلے یہ بات خیال رکھا جائے کہ میں اللہ کی کتنی سنتا ہوں، اور میں نے آج تک اللہ کی کتنی سنی۔ جب میں اپنے اللہ کا سننے لگ جاؤں گا تو انشاءاللہ اللہ کے بندے میری سننے لگ جائیں گے۔ جب میں اپنے اللہ کی ماننے لگ جاؤں گا تو انشاءاللہ اللہ کے بندے پھر میری ماننے لگ جائیں گے۔ تو سب سے پہلے تو اس لحاظ سے اپنا محاسبہ کریں، اور پھر ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اس دعا کو بہت اہتمام سے پڑھا کریں، ترجمہ مفہوم سامنے رکھ کر اس دعا کو اہتمام سے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا کریں، دعا کیا کریں۔ حضرت استقامت نہیں ہوتی اعمال پر، عرض کیا پہلے بھی بھائی، جب فضولیات میں آدمی لگتا ہے تو اعمال کی استقامت چھن جاتی ہے، اور پھر جب گناہ کرتا ہے تو اعمال کی توفیق ہی چھن جاتی ہے، جو پہلے کر رہا ہوتا ہے نیکیاں وہ بھی رہ جاتی ہیں۔ ایک بچی ہے کراچی سے، نماز میں خشوع اور خضوع کیسے پیدا کریں؟ نماز، قرآن، دینی کاموں سے محبت کیسے کریں؟ کوئی طریقہ بتا دیں۔ بہت کوشش کی بھائی، تھوڑی دیر نا 24 گھنٹے میں اپنا سر جھکا کر سوچا کریں، اپنا دنیا سے جانا، پانی کا بلبلا کسی وقت بھی پڑ جائے، اپنا دنیا سے جانا۔ جس قدر آخرت کا دھیان بڑھے گا، خیال بڑھے گا، فکر بڑھے گی، انشاءاللہ اعمال کی قوت اور اعمال کی خشوع میں اضافہ ہوگا۔ ایک ساتھی کراچی سے ہے، میرے بھائی کی شادی ہے، اس ماہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ بہت سارے گناہ کے کام ہوں گے، میں کیسے بچاؤں اپنے آپ کو؟ اپنے آپ کو بھی بچائیں، اور ہمت کر کے اللہ سے مانگ کر گھر کے اندر بھی کوئی تعلیم کا ماحول بنائیں۔ بس اوقات آدمی گناہ کرتا ہے شادی میں، اور پھر جب اس کی نحوست سر پہ آتی ہے پھر روتا ہے، پھر سر پیٹتا ہے، سوچتا نہیں کہ اس گناہ کی نحوست تو آتی ہے، دیر ہو سویر ہو،
آتی تو ہے ریئیکشن، گناہوں کا ریئیکشن تو آتا ہے. بس اوقات ان شادیوں کے گناہوں کا ریئیکشن اولادوں میں آتا ہے، بس اوقات میاں بیوی کی زندگی میں آتا ہے، بس اوقات اس کی نحوست باہمی اعتماد پہ پڑتا ہے. تو گناہ اللہ نہ کرے کہ شادی جیسی عبادت اور پھر اس میں گناہ ہو. اللہ مسلمانوں کی سب کی حفاظت فرمائے. جی نکاح سے رزق میں برکت آتی ہے، نکاح سے رزق میں برکت آتی ہے. ایک ساتھی یہ کہنے لگے حضرت کافی عرصے سے آپ کی بیان سن رہا ہوں، اب آپ سے صلاحی تعلق قائم کرنا ہے. اللہ تعالی ہم اس تعلق میں اور اس اصلاح کی فکر کو اللہ رب العزت خوب مبارک فرمائے. میرا سوال ہے کیا قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے؟ اگر نہیں تو کیا؟ اکثر علماء کہتے ہیں کہ ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھنے سے آدمی گمراہ ہو جاتا ہے. حضرت شیخ الاسلام صاحب، حضرت مفتی متقی صاحب دامت برکاتہم، حضرت کا جو آسان ترجمہ ہے اس کو مطالعہ میں رکھیں اور کسی عالم دین کے رہنمائی میں رہیں. جہاں کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو ضرور ان سے رہنمائی لیتے رہیں. امتحان میں کامیابی کے لیے کیا کرے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو 7 مرتبہ پڑھ لے، انشاءاللہ آسانی ہوگی. والد کی سگریٹ کی عادت کیسے چھڑوائیں؟ جی بس ماحول میں لے کے آئیں، انشاءاللہ بہتر ہوگا. میرا بیٹا کہتا ہے اگر اللہ 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے تو عذاب کیسے دے گا؟ انسان کا اللہ کو غیب کا علم ہے، وہ جانتا ہے کون جہنمی کون جنتی. اس کو پیدا کیوں کیا؟ میری بیٹی کی عمر 16 سال ہے، صحبت اچھی نہیں، اس کی صحبت اچھی نہیں، اچھا ماحول نصیب نہیں. ٹھیک ہے نا؟ جب باپ کی عظمت ہوگی تو باپ کے فیصلوں پہ اشکال نہیں ہوگا، اور اللہ کی عظمت اور محبت ہوگی تو اس کی حکمتوں اور اس کے فیصلوں پر اعتراض نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ جب محبت میں کمی ہوتی ہے تو پھر اعتراضات بڑھ جاتے. تو بہت ضروری ہے اس بچے کو اچھے ماحول میں لے کے آنا، تاکہ اللہ کی جب محبت بڑھے گی تو اس کے فیصلے اور حکموں کی اس پر بھی ایمان اور اس پر بھی دل مطمئن رہے گا. اور نہیں تو کسی عالم کی خدمت میں لے کے جائیں انشاءاللہ، اور ان کو اچھی طریقے سے پیار محبت سے، اگر واقعی وہ طالب ہے تو اس کی رہنمائی بھی کر دیں گے انشاءاللہ. شادی کے 8واں سال ہے، اولاد نہیں، بہت مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، لیکن امید ٹوٹتی ہے، اعمال میں کمی آ جاتی ہے، نماز قرآن دل میں نہیں لگتا، مایوسی آ جاتی ہے. کیسے مانگا جائے اللہ تعالیٰ سے؟ اولاد کا ملنا بھی ایک امتحان ہے اور نہ ملنا بھی امتحان ہے. امتحان دونوں کے لیے امتحان ہے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ اور مومن کی شان کیا ہے؟ وہ ہر حال میں اللہ کے فیصلے پہ راضی رہتا ہے، ہر حال میں اللہ کے فیصلے پہ راضی رہتا ہے. اصل تو ہم دنیا میں کیوں آئے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نا بھائی، اپنی خواہشات تو پورا کرنے کے لیے نہیں نا. میری چاہت یہ وہ پوری ہو جائے، وہ تو جنت میں ہوگی. کسی کوئی چاہت پوری نہیں ہو رہی، کسی کوئی چاہت نہیں پوری ہو رہی. دنیا میں تو کوئی ایسا نہیں جس کی ہر چاہت پوری ہوئی ہو. ہاں جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہر چاہت پوری ہوگی. ایک ہماری کتاب ہے انشاءاللہ، اس کو اگر آپ مطالعے میں رکھیں تو بہت حوصلہ ملے گا، ہمت بڑھے گی اور صبر ملے گا. غم نہ کریں، بہت ہمت بڑھے گی. ہم سے بہت سے لوگوں کی ان کے پیچھے سے برائی ہو جاتی ہے، اگر ہم اللہ سے معافی مانگیں اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کریں تو کیا ہمارے گناہ کا ازالہ ہو جائے گا؟ اگر ان سے معافی مانگنا ممکن ہو تو ضرور ان سے معافی مانگے. ٹھیک ہے نا؟ اور اللہ سے بھی معافی مانگے. حضرت میں ایک عالم بن رہا ہوں لیکن شیطان بہت بہکاتا ہے، 3 سے 4 دفعہ
कोताही हो गई, बड़ा गुनाह भी हो गया, क्या करूं, कुछ बताएं, मैं बहुत परेशान हूं। सच्ची तौबा करे, नहा ले, दूसरे कपड़े पहन ले और फिर सच्ची तौबा कर ले, और कोशिश करें उस माहौल से दूर रहे जिस माहौल से आपसे गुनाह होता है, ठीक है ना। और किसी अल्लाह वाले से ताल्लुक कायम करें, और हर बात उनसे मशवरे करके किया करें, और हर बात उनको बताया करें, ठीक है ना। अल्लाह की इजाजत से उम्मीद है इस गंदगी से निजात मिल जाएगी। मेरा बेटा 11 साल का है, हाफिज बना है अल्हम्दुलिल्लाह, क्या वो तरावी पढ़ा सकता है रमजान में, और इसके पीछे इसके अम्मा अब्बा भाई बहन तरावी पढ़ सकते हैं? अगर बालिग नहीं है तो फिर उनको उनसे आप नफलों में कुरान सुन लें, नफलों में सुन लें, और नफल में ये सब हजरात पीछे खड़े हो सकते हैं। जिक्र अज़कार के साथ मोबाइल इस्तेमाल करती हूँ, क्या ऐसा करना मुनासिब है? यानी जिक्र अज़कार अलग करती है, जिक्र अज़कार मोबाइल पे इस्तेमाल पढ़ती हैं? बेहतर है जरूरत के दर्जे में इस्तेमाल करें, गैर जरूरी चीजों के लिए वक्त बहुत ज़ाया करता है, और वक्त ज़ाया करने से नेकियों का नूर और बामकसद आदमी नहीं रहता। लड़की की शादी पर अगर खाना करे तो उसका खाना जायज है? जी बिल्कुल जायज है। जोहर से पहले की 4 सुन्नतें, उनकी ताकीद ज्यादा है असर के 4 सुन्नतों के मुकाबले में, यही फर्क है भाई। क्या लड़कियों का मुल्क से बाहर जाकर आला तालीम हासिल करना दुरुस्त है बगैर किसी महरम के, और कोई महरम दस्तयाब भी ना हो, क्या शादी करना जरूरी है जबकि हालात नहीं है शादी करने वाले? भाई क्यों हालात नहीं शादी करने के लिए, खर्चे नहीं है क्या? इस्लाम में तो शादी बहुत आसान है, बहुत हल्की फुल्की होती है, हमने खुद अपने लिए मसाइल खड़े कर दी हैं, खुद मसाइल खड़े कर दी हैं, खुद हमने मसाइल खड़े कर रखे हैं। इस्लाम में तो शादी की इबादत बहुत आसान रखी है, सस्ती रखी है, लेकिन आज हमारे माशरे और सोसाइटी ने इसको मुश्किल से मुश्किल तर कर दिया, हलाल मुश्किल हो गया, हराम सस्ता हो गया। बच्चियों का बगैर महरम के जाना दुरुस्त नहीं। अब तो बच्चों के लिए भी सोचना चाहिए भाई कि उनका वहां ईमान, अकीदा, शर्म हया महफूज रहेगा या नहीं रहेगा। एक बच्ची है कहने लगी कि अकीदे को किस तरह अवाम को आसान अल्फाज में समझाना चाहिए। आमनतु बिल्लाहि व मलाइकती व कुतुबी, सब ईमानियात है ना भाई, ये सब अकायद की बात है। बस कोशिश किया करें किसी अल्लाह वाले की सोहबत में बैठाएंगे और उनसे पूछकर कोई मोतबर किताब का मुताले में रखेंगे तो इंशाअल्लाह ये चीजें आसानी से जिंदगी में आती चली जाएंगी। गुनाहों से बचने का नुस्खा बता दीजिए। हिम्मत, दुआ, अच्छी सोबत। गुनाहों से बचने का नुस्खा, हिम्मत, दुआ, अच्छी सोबत। एक बच्ची है नार्वे से कह रही है यहाँ पर 2 लोग काम करें तो घर चलता है, काम की वजह से मैं पर्दा नहीं कर सकती, वैसे मैं हिजाब और पहनती हूँ, लेकिन मुझे ये धोखा है कि मैं शरई पर्दा नहीं कर रही और काम छोड़ भी नहीं सकती। कोशिश करें भाई घर के अंदर रहकर कोई ऐसा काम कर ले, इसलिए कि भाई पर्दा करना तो जरूरी है, और पर्दे के साथ अगर कोई ऐसा काम मिल जाए तो अच्छी बात है। हाँ जी, तज़किया नफ्स कैसे करें? गुनाहों से नहीं बचा जाता और घर में सुकून नहीं हो रहा। बिल्कुल नहीं होगा, जब गुनाहों से नहीं बचेंगे तो सुकून तो बिल्कुल नहीं होगा। हमने तो आज तक ऐसा कोई घर नहीं देखा कि जहाँ खुलेआम गुनाह होते हो और वहां और सुकून और मोहब्बत हो, वहां सुकून और मोहब्बत हो। अलबत्ता हिम्मत करें, अपने आप को अच्छे माहौल में जोड़े और दुआ भी करें।
اگر کوئی نامحرم ہم سے بات کرنا چاہے یا وہ یہ بات کہے کہ کال پر بات کر لو، ضروری کام ہے، وہ شخص نیک بھی ہے، لیکن گھر والوں کی اجازت نہیں ہے، تو لڑکی اس صورت میں کیا کرے؟ بات کرے یا نہیں کرے؟ بالکل نہ کرے، بالکل نہ کرے۔ فتنے کو دور ہے بھائی، غیر محرم ہے، کیا ضرورت ہے؟ اگر کوئی ضروری بات ہے تو والد کے ذریعے سے کہلوا دے، بھائی کے ذریعے کہلوا دے۔ خواتین اصلاحی تعلق کیسے کام کرے؟ بس جن سے مناسبت ہو ان سے رابطہ کر لے، خط کے ذریعے، میسج کے ذریعے، ٹھیک ہے نا، تو اس کے ذریعے ان کا رابطہ ہو سکتا ہے اور ان کو اس کا جواب ملتا رہتا ہے۔ کوئی اچھی کتاب جو 14 سال بچوں کو سنائی جا سکے، اس میں ایک آسان سی کتاب ہے، اسوہ رسول، ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور فضائل اعمال کے شروع میں جو صحابہ کے اور صحابیات کے واقعات ہیں وہ بھی بچوں کو سنانے چاہیے۔ ایک بچی ہے، میں ایک لڑکی ہوں، آپ سے اصلاحی تعلق کیسے ہو سکتا ہے؟ نمبر پہ آپ میسج کر سکتی ہیں، اور انشاءاللہ جو ہمارے تربیتی نشستیں ہیں تو خاص طور پہ اتوار کی، فجر کی، ان کو پہلے اہتمام سے سنتے رہیں، فائدہ محسوس کریں، تو پھر انشاءاللہ رابطہ فرما لیں۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک ونتوب الیک۔